زاویار جب درے نایاب کو جنید کے ساتھ ہاسپٹل میں دیکھنے کے بعد غصے میں آ کے دھمکی دیتا ہے کہ میری بات کان کھول کے سن لو، میں درے نایاب کو کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ تم دونوں تو یہی چاہتے ہوگے نا کہ میں درے نایاب کو طلاق دوں اور تم دونوں شادی کر کے اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارو۔ تم دونوں کی وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی ہے تو میں تم دونوں کو بھی کبھی خوش رہنے نہیں دوں گا۔ درے نایاب جو زاویار کا غصہ دیکھ کے کافی خوف زدہ ہو گئی تھی، لیکن اس کی یہ دھمکی سن کے سوچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک دعا تو قبول کر ہی لی۔ بے شک غصے میں ہی صحیح، لیکن زاویار نے کم سے کم یہ فیصلہ تو کر لیا نا کہ وہ مجھے کبھی طلاق نہیں دے گا۔ اللہ نے چاہا تو جلد ہی زاویار کے سامنے ساری حقیقت بھی آ جائے گی کہ میں بے قصور ہوں، میں نے زاویار کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کیا، اس رشتے کو ہمیشہ سچے دل سے نبھانے کی کوشش کی ہے، اور میرے کردار پہ لگنے والے تمام الزامات بھی بے بنیاد ہیں جو کہ تانیہ اور نگار بیگم کی ملی بھگت سے لگے ہیں۔ دوسری طرف جمیلہ ماسی جب رضیہ ماسی کو بتاتی ہے کہ آج نایاب بی بی کی کال آئی تھی، اس گھر پہ جو قیامت گزری ہے انہیں تو اس کی خبر ہی نہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جنید صاحب کا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ ہاسپٹل میں تھے اتنے عرصے سے۔ تو رضیہ جو ویسے بھی نایاب کو بہت پسند کرتی ہے، جمیلہ کو سمجھاتی ہے کہ جمیلہ تمہیں اندازہ ہے نا کہ یہاں کے گھر والوں نے نایاب بی بی کے ساتھ کتنا برا کیا ہے اور اس کے اوپر جتنے الزامات لگے ہیں، ہمیں تو پتا ہے نا کہ وہ سب جھوٹ تھے۔ مجھے تو یہ سوچ سوچ کے ہول اٹھتا ہے کہ اس بیچاری کے تو پہلے ہی ماں باپ نہیں تھے، اپنی بھابھی کے رحم و کرم پہ رہتی تھی اور اس کی بھابھی مجھے خاصی چالاک عورت لگتی ہے۔ یہاں پہ وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے کافی خوش تھی، جب ان لوگوں نے بیٹا اس سے دور کیا تو اس وجہ سے وہ گھر چھوڑ کے گئی اور کتنے برے برے الزامات لگے اس پہ۔ ایک بیٹا ہی اس کا اپنا تھا، ان ظالم لوگوں نے وہ بھی اس سے چھین لیا۔ میں تو کہتی ہوں کہ تمہارے پاس اچھا موقع ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا اور ایک یتیم مسکین لڑکی کی زندگی بچانے کا۔ اگر تم زاویار صاحب کو جا کے نگار بی بی اور تانیہ بی بی کی ساری حقیقت بتا دو تو مجھے یقین ہے کہ زاویار بھائی درے نایاب بھابھی کو جا کے منا بھی لیں گے اور معافی مانگ کے اسے گھر واپس بھی لے آئیں گے۔ جمیلہ پہلے تو رضیہ کی بات سن کے خوف زدہ ہو جاتی ہے، اسے بھی اپنا منہ بند رکھنے کا کہتی ہے کہ اگر اپنی نوکری پیاری ہے تو ایسی بات دوبارہ نہ کرنا، لیکن بعد میں وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ روزی روٹی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک مظلوم لڑکی کی زندگی تباہ کرنے میں آخر میں بھی تو شریک ہوں، آخرت میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ اس لیے فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں زاویار صاحب کو جا کے ساری حقیقت بتا دوں گی، اس کے بعد میرا جو بھی ہوتا ہے اللہ مالک ہے۔ جبکہ دوسری طرف تانیہ جو اب زاویار کی دوست بن کے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے، اسے یہ شو کراتی ہے کہ زاویار جتنی تکلیف میں تم ہو اتنی ہی تکلیف میں بھی ہوں، کیونکہ ہم دونوں کا دکھ سانجھا ہے، ہم دونوں کے لائف پارٹنرز نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا اور ہماری زندگیاں بھی بہتر ہو سکتی تھیں اگر تم شروع سے ہی غلط فیصلے نہ کرتے۔ درے نایاب تو تمہارے قابل بھی نہیں تھی، پتہ نہیں تمہیں اس جاہل گوار لڑکی میں کیا نظر آیا کہ تم نے اسے اپنی لائف پارٹنر بنانے کا فیصلہ کر لیا، اسے اتنی عزت دی، اتنا پیار دیا، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ اس جاہل عورت نے نہ تمہارے پیار کی قدر کی نہ ہی عزت کی، جبکہ درے نایاب اور جنید دونوں ہی ایک دوسرے کو شروع دن سے پسند کرتے تھے اور یہ بات مجھے ہمیشہ سے پتا تھی۔ اگر تم پہلے ہی میرے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیتے تو کم سے کم ہم دونوں کی زندگی بہت بہتر ہوتی۔ لیکن زاویار تانیہ سے کہتا ہے کہ تانیہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، تم بہت اچھی لڑکی ہو، میری بہت اچھی دوست بھی ہو، لیکن میں نے تمہیں اس نظر سے کبھی نہیں دیکھا۔ تانیہ کو تو زاویار کی بات سن کے اندر ہی اندر غصہ آتا ہے، بہرحال وہ سوچتی ہے کہ زاویار ایک دفعہ اس درے نایاب کو طلاق دے، قصہ ختم کرے، تو زاویار کے ساتھ نکاح تو میں نگی آنٹی کو فورس کر کے بھی کروا سکتی ہوں، جہاں تک محبت کی بات ہے وہ بھی بعد میں ہو ہی جائے گی۔ اس لیے زاویار سے کہتی ہے کہ تم نے درے نایاب کو طلاق دینے کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ تو زاویار تانیہ سے کہتا ہے کیا مطلب کیا فیصلہ کیا، میں اسے کبھی طلاق نہیں دوں گا، بیٹھی رہے اپنے بھائی کے گھر میں ساری زندگی میرے نام کے ساتھ۔ اگر آج میں اسے طلاق دے دوں تو وہ تو بہت خوش ہو جائے گی اور جنید کا اور اس کا راستہ صاف ہو جائے گا، دونوں بڑے آرام سے آپس میں شادی کر لیں گے، اور میں باقی کی زندگی ان دونوں کو خوش دیکھ کے جلتا کرتا ہوا نہیں گزارنا چاہتا۔ تو تانیہ کہتی ہے کہ اگر تم اسے طلاق نہیں دو گے تو وہ کورٹ میں جا کے خلا کا کیس بھی تو کر سکتی ہے، اور ذرا سوچو کہ اگر وہ کورٹ چلی گئی تو تمہاری کتنی بدنامی ہوگی، کیونکہ میڈیا والے تو ویسے بھی ہمارے جیسے بڑے خاندانوں کی کسی نہ کسی نیوز کی کھوج میں ہوتے ہیں کہ کوئی خبر ملے اور سرخیوں کے ساتھ اپنے چینلز چلا سکیں۔ زاویار کہتا ہے اس کی تم فکر نہ کرو، تمہیں پتہ ہی ہے نا درے نایاب کے گھر والے اتنے فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں کہ میرے خلاف جانے کا سوچ بھی سکیں، اور اگر وہ ایسا کرے گی بھی تو اس کے وکیل کو بھی خرید لوں گا اور میڈیا والوں کو بھی خرید سکتا ہوں، اس لیے تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تانیہ کے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور زاویار سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے تمہیں آج بھی درے نایاب سے محبت ہے، جبکہ زاویار کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، مجھے تو اس کی شکل سے بھی نفرت ہے۔ اور پھر اس سے پہلے کہ تانیہ مزید کوئی فضول سوال جواب کرے، بیزار ہو کے زاویار وہاں سے اٹھ کے چل دیتا ہے، جبکہ تانیہ سوچ لیتی ہے کہ زاویار درے نایاب سے تمہاری طلاق تو میں کروا کے ہی رہوں گی، کیونکہ جب تک یہ رشتہ قائم ہے یہ خوف بھی قائم ہے کہ وہ کبھی بھی واپس آ سکتی ہے، کیونکہ اور کسی کو پتا ہو یا نہ ہو لیکن تانیہ تو یہ جانتی ہے نا کہ درے نایاب اور جنید کے کردار پہ جتنے داغ لگے ہیں وہ تانیہ کے ہی لگائے ہوئے ہیں، اور اگر کبھی سچائی زاویار کے سامنے کھل کے آ گئی تو ظاہر ہے کہ وہ درے نایاب کو اپنی زندگی میں واپس لے آئے گا، لیکن اس کے بعد تانیہ کا کیا حشر ہوگا
اس کے بارے میں تو سوچ کے ہی اسے جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ اس لیے نیکسٹ ڈے جب سبھی گھر والے موجود ہوتے ہیں جبکہ زاویار وہاں موجود نہیں ہوتا تو تانیہ پوچھ ہی لیتی ہے کہ آپ لوگوں نے جنید کے بارے میں کیا فیصلہ کیا، جس پہ غضنفر صاحب بتاتے ہیں کہ زاویار نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ جنید ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر واپس نہیں آ سکتا، اور اگر ہم جنید کو یہاں لائیں گے تو زاویار نے صاف بتا دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے حیدر کو لے کے گھر چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ تو تانیہ کہتی ہے میں بھی اسی لیے پوچھ رہی تھی کہ اگر جنید یہاں آتا ہے تو پھر میرا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، اور پھر نگار بیگم سے خاص طور پہ مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ جنید یہاں آئے یا نہ آئے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ درِ نایاب کبھی بھی اس گھر میں واپس آ سکتی ہے۔ نگار بیگم تانیہ کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہتی ہیں کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تمہارا کیا خیال ہے کہ زاویار کبھی بھی درِ نایاب کو اس گھر میں قدم رکھنے دے گا، جبکہ وہ درِ نایاب کی شکل سے بھی نفرت کرتا ہے؟ تو تانیہ بتا دیتی ہے کہ میں نے جب زاویار سے کہا کہ اسے درِ نایاب کو طلاق دے دینی چاہیے تو اس نے اپنا اٹل فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ کبھی درِ نایاب کو طلاق نہیں دے گا، اور ذرا سوچیں کہ اگر یہ رشتہ قائم رہتا ہے تو کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی تو زاویار بہت غصے میں ہے، جب کل کو اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ حیدر کی وجہ سے ہی درِ نایاب کو اس گھر میں واپس آنے کی اجازت دے دے۔ اس لیے نگی آنٹی آپ کو ہی اب کچھ کرنا ہوگا، زاویار کو سمجھائیں کہ اس فضول رشتے کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے ختم کرے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے بارے میں سوچے۔ تو ناظرین اب تانیہ اپنی کوششیں تو جاری رکھے گی، لیکن کیا خیال ہے کہ اس سے پہلے ہی جنید تانیہ کی ساری کارستانیاں زاویار اور اپنے سب گھر والوں کو دکھا دے گا کہ یہ کس طرح سے میرے اور درِ نایاب کے خلاف ہمیشہ سے ہی جال بنتی رہی ہے، اور زاویار تب جا کے اپنی عقل پہ ماتم کرے گا کہ اتنا سکسیسفل انٹیلیجنٹ بزنس مین ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے ہی گھر کی عورتوں کی سیاست کو نہیں سمجھ پایا۔ اب سچائی سامنے آنے کے بعد ظاہر ہے کہ زاویار درِ نایاب سے معافی مانگنے تو ضرور جائے گا۔ تو ناظرین آپ کا کیا خیال ہے، کیا درِ نایاب کو آرام سے زاویار کو معاف کر دینا چاہیے یا پھر معافی کے لیے الگ گھر کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے تاکہ درِ نایاب اس نگار اور تانیہ سے ہمیشہ کے لیے دور رہ سکے؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ناظرین؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔